اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں فیصل اللہ کو نہ بنائے۔ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا۔ منافق لبادے میں مسلمان تھا، بے روپیہ تھا، مسلمان کہلایا کرتا تھا۔ یہ دونوں اپنا معاملہ لے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا اور اس کا تھا۔ وہ بے روپیہ جو نام تھا مسلمان تھا، اس نے کہا عمر کے پاس چلتے، کیا عمر یہودی کا نام سنتے ہی فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے؟ آج عمر کے پاس گئے فیصلہ لے کر، تو عمر سن لیا فیصلہ، بات سن لی، مقدمہ سن لیا۔ یہودی کہنے لگے ایک بات فیصلہ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا، یہ سن لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، تلوار لائی اور اس تلوار سے وہ نام نہاد مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ بڑا شور ہوا مدینہ میں کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے تیرے رب کی ایمان والے نہیں۔ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے، نبی کے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے۔ اب مسلمان ذرا دیکھے اپنی عملی زندگی میں وہ اللہ کے حکم کے سامنے کتنا سر خم تسلیم کرتا ہے، کتنا اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، کتنے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ لیکن سرکاری کاغذات میں مسلمان ہے، مردم شماری میں مسلمان ہے، ایک صحت مند مسلمان کیسے ہوتا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک اللہ کا ارشاد ہے اور ایک نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ کے ارشاد میں، نبی کے ارشاد کے آئینے میں دیکھیے آج مسلمان کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا، تو ایک مسلمان کا اپنے اللہ سے تعلق کیسے ہو، اور ایک مسلمان اللہ کے معاملے میں کیسا حساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے باز پرس ہوگی، یعنی ہر ایک کے ماتحت کچھ رعایا ہوتی ہے، بادشاہ کے تحت بھی رعایا ہوتی ہے، سردار کے تحت بھی رعایا ہوتی ہے، قوم کے ذمہ دار کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، باپ کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، سردار جسے کہیں گے صاحب کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، کچھ نیچے ماننے والے اس کے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اللہ کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہا ہے، کتنا اسے خیال ہے کہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے اور میں اللہ کی طرف سے ایک ذمہ دار ہوں، مجھ سے پوچھو گی۔ ایک دفتر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک فیکٹری کا ذمہ دار ہوتا ہے، کارخانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے بات پرس ہوتی ہے، اور ایک مسلمان پر اللہ قریب نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم میرے نائب ہو اور تم نے اپنے ماتحتوں میں میرے حکم کی تعمیل دیکھنی ہے کہ کتنا میرا حکم پورا ہو رہا ہے۔
اس ذمہ داری کا تمہیں احساس کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 پرس بھی ہو.